تو حج مقبول کے بارے میں حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک علامت بتائی، نشانی، کہ فقال ان تعود زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ، اگر حج کرنے والا حج سے اس حال میں لوٹے اپنے وطن کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اور وطن آنے کے بعد، گھر آنے کے بعد اس کی حالت یہ ہو جائے کہ دنیا کی محبت سے دور رہنے والا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کا پاکیزہ دور دیکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے من ثواب الحسنہ الحسنۃ بعدہا ومن عقوبۃ السیئہ السیئۃ بعدہا، نیکی کا ثواب اور نیکی کا بدلہ یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نیکی کے بعد اللہ دوبارہ نیکی کی توفیق دے دیتا، اس اچھے عمل کے بعد اللہ دوبارہ اچھے عمل کی توفیق دے دیتا، اس عبادت کے بعد اللہ دوبارہ عبادت کی توفیق دے دیتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وقال تعالی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ، ثم سئل ماذا فقال الجہاد فی سبیل اللہ، ثم سئل ماذا فقال حج مبرور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اس وقت اللہ کے گھر کے مہمان حضرات، حاجیوں کے قافلے اپنے گھروں کی طرف اور وطنوں کی طرف رواں دواں ہیں، واپس لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اہم فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی، آسانی پیدا فرمائی، اور عافیت و سلامتی کے ساتھ واپسی بھی آسان فرمائی۔ اسلامی جتنی بھی عبادات ہیں ان سب عبادتوں کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ہیں جو انسان کی زندگی میں پیدا ہونا چاہیے۔ ان عبادتوں کا اثر انسان کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس نماز کا اثر انسان کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب نماز کا اثر انسان کی زندگی میں نظر آنا چاہیے کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے دور رہے۔ اگر اس کی زندگی میں، نمازی کی زندگی میں یہ اثر نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کی تاثیر ختم ہو گئی، نماز کا اثر ختم ہو گیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کو نماز پڑھنا چاہیے اس طرح یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اگر اس طرح نماز پڑھتا، قائم کرتا، ادا کرتا تو اس کی زندگی میں یہ اثر ضرور نظر آتا کہ وہ ہر برائی کے کاموں سے دور رہتا، بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتا، پرہیز کرتا۔ اسی طرح نماز کے بعد دیکھیں تو روزہ ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ فرض کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے خوف کو، اللہ کے لحاظ کو، اللہ کے استحضار کو، ہر دم اللہ کا لحاظ رہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، ہر موقع پر اللہ کا حکم اس کے سامنے رہے، اللہ کی ذات کا استحضار رہے، یہ ہے تقویٰ۔ اور کچھ نہ کچھ اثر ہم روزوں کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ انسان روزہ رکھنے کے بعد پھر اگر تنہا کمرے میں ہو اور سخت گرمی ہو نا تب بھی پانی نہیں پیتا، اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، گناہوں سے بچتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں آ رہا ہے، اس کے دل میں خوف خدا کا، اللہ کے ڈر کا چراغ روشن نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح روزے کو آداب کے ساتھ رکھنا چاہیے اس نے نہیں رکھا، لحاظ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے۔ زکوٰۃ بندہ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا اثر کیا ہے؟ تو قرآن میں بیان فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ زکوٰۃ کا اللہ کی راہ میں مال نکالنے کا، خرچ کرنے کا اثر یہ ہے کہ بندے کے دل سے مال کی محبت، دولت کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت نکل دی جاتی۔ حرص، لالچ، یہ بخل، بخیلی، یہ اس کے دل سے نکالنا مقصود ہے، اس کے دل کو پاک و صاف کرنا مقصود ہے، مال کو بھی پاک و صاف کرنا مقصود ہے، اور انسان کے دل کو بھی لالچ کے جذبات سے، حرص کے جذبات سے، بخل کے جذبات سے پاک و صاف کرنا ہے۔ اگر یہ کیفیت، یہ اثر اس کی زندگی میں پیدا نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو اور بخیلے کے جذبات ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو اس کا دل پاک و صاف نہ ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو مال ضائع ہو جائے، اس کا برباد ہو جائے، صحیح طریقے سے مال ادا کرے اور مال ضائع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ مال کے لیے قلعہ بندی ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، تو یہ زکوٰۃ کا اثر ہے۔ اسی طرح حج، جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم پلر ہے اور ایک عظیم عبادت ہے، اس حج کی عبادت کا بھی ایک اثر ہے جو اس عبادت کو انجام دینے والے کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں حج کا تذکرہ کیا ہے، جہاں قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ وہاں پر اس کا ذکر ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کئی آیتوں میں بیان فرمایا اللہ کا ذکر خوب کرو، جب عرفات سے لوٹو، مشعر حرام پر پہنچو، جب قربانیوں کو دیکھو تو اس کا لحاظ کرو، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو، یہ دل کے تقوی کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ کا استحضار، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی عظمت دل میں بٹھانا، تقوی پیدا کرنا، زندگی میں تبدیلی لانا، یہ حج کا مقصد ہے۔ اس لیے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت کی توفیق دے دی ہے نا، تو اب ان کو اس فریضے کی ادائیگی کے بعد، اس عمل کو انجام دینے کے بعد اور اس عبادت کو انجام دینے کے بعد کئی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے نا، اب دعا ہو، فکر ہو اس بات کی اللہ قبول کر لے، اللہ قبول فرما لے، اس بات کی فکر ہونا چاہیے۔ ایک ہے حج ادا ہونا اور ایک ہے حج قبول ہونا،
دو الگ الگ چیزیں ہیں. حج ادا ہو گیا, حج کے دو اہم رکن ہیں, عرفہ کا وقوف ہے, طواف زیارت ہے, یہ دو اہم ہیں. اس کے بعد کچھ واجبات ہیں, شرائط ہیں, کچھ سنن و مستحبات ہیں, ان کا خیال کر کے کسی آدمی نے حج کر لیا, حج ادا ہو گیا, لیکن حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ قبول فرما لے. اور اللہ کس عمل کو قبول فرماتا ہے؟ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور اسے اللہ کی رضامندی چاہی گئی ہو, اللہ کی خوشنودی چاہی گئی ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو. ریا کے جذبے سے, نمود کے جذبے سے, دکھاوے کے جذبے سے کسی اور جذبے احساس کے ساتھ وہ عمل نہ کیا گیا ہو. اللہ کو شرک بالکل ناپسند ہے. دکھاوا بھی ایک شرک ہے, ریا بھی ایک شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے, انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك به فيه معي غيري تركته وشركه. میں شریکوں میں جتنے بھی پارٹنر لوگ ہیں ان میں سب سے شرک سے, پارٹنرشپ سے بے نیاز ہوں. مجھے پارٹنرشپ کی ضرورت نہیں, میں ایک اکیلا ہوں, وحدہ لا شریک لہ, احد ہوں, صمد ہوں, بے نیاز ہوں. جو کوئی بھی انسان کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا جن کو دکھانے کے لیے تو نے کیا تھا نا, جاؤ ان سے عمل کا بدلہ لے لو, ان سے جزا لے لو, ثواب ان سے لے لو, میرے لیے تھوڑی کیا تھا, میں شرک سے بے نیاز ہوں. اسی لیے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا حج قبول فرما لے, اس اہم عبادت کو قبول فرما لے. اللہ کے نیک بندوں کا وطیرہ اور ان کی زندگی کا انداز اور ان کا اسلوب یہی ہوتا تھا, نیک اعمال کرنے کے بعد روتے تھے, گڑگڑاتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے اللہ قبول فرما لے. دھڑکا لگا رہتا تھا, خدشہ لگا رہتا تھا, پتہ نہیں عبادت قبول ہوئی یا نہیں. سورۃ المؤمنون میں 18ویں پارے میں ایک آیت آئی جس میں یہ کہا گیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. نیک بندے وہ ہیں, اللہ کے بندے وہ ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں, جو کچھ نیکی کرتے ہیں, خیر کا کام انجام دیتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اس کو انجام دینے کے بعد ان کے دل لرزتے رہتے ہیں, ترستے رہتے ہیں, گھبراتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. جب یہ آیت اتری نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ اہم الزنات والسراق وشربت الخمر. یا رسول اللہ اس آیت میں جن کا تذکرہ ہے نا کہ کوئی نیکی کا کام کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں, کون لوگ مراد ہیں؟ نیک کام کرنے کے بعد ڈر رہے ہیں کہ قبول ہوا یا نہیں, کون ہیں؟ شراب پینے والے مراد ہیں, زناکار بدکار مراد ہیں, چور اور جیب کترے ڈاکو مراد ہیں, کیونکہ وہ گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی وہ نیک کام کرتے تو ڈرتے, پتہ نہیں ہم تو گنہگار ہیں, ہماری یہ عبادت اور یہ نیک کام قبول ہوا یا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا بنت صدیق, اے صدیق کی بیٹی یہ لوگ مراد نہیں ہیں. ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون, یا بعض بات ویخشون, یہ وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, جو صدقہ خیرات کی پابندی کرتے ہیں, جو روزوں کی پابندی کرتے ہیں, اور اتنی اہم عبادتوں کے انجام دینے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ٹھکرا نہ دی جائے, کہ قبول نہ ہو. اس کے انجام دینے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں اللہ قبول فرما لے. یہ وہ لوگ مراد, نیک لوگ مراد ہیں اس سے. اس لیے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں, ایک سلف گزرے ہیں, محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آیا ایک مرتبہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے, قیام اللیل میں تہجد کے وقت کھڑے ہوئے, نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اور روتے رہے کہ آوازیں بلند ہونے لگی. رونے کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ حتیٰ
حتی ان جیرانہ لم یناموا من بکائہ، ان کے رونے کی آواز پڑوس تک جا رہی تھی اور ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو رہا تھا، وہ سو نہیں پائے ان کے رونے کی آواز کی وجہ سے۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی تو ان کا ایک پڑوسی آیا اور ان سے کہا ارفق بنفسک و بنا، اللہ کے بندے اپنی ذات پر بھی رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، اور ہم پر بھی ترس کھاؤ، ہم پر بھی ترس کھاؤ، ہماری نیند بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ فواللہ ما نمنا البارح من بکائک، آپ رو رہے تھے اور رونے کی آواز اتنی بلند ہو رہی تھی کہ آپ کے رونے کی آواز کی وجہ سے ہم سو نہیں پائے۔ تو انہوں نے کہا حضرت محمد ابن واسع نے کہ میں کیوں رو رہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، چیخیں بلند کیوں ہو رہی تھی؟ کہ واللہ انی عندما صففت قدمی بین یدی اللہ البارحہ تصورت ان الجبار جل جلالہ ینادینی فیقول یا محمد اعمل ما شئت فلن اتقبل منک۔ قسم بخدا جب رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور میں نے اپنے پیر سیدھے کیے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا، میرے ذہن پر یہ بات چھا گئی، میرے تصور میں، میرے خیال میں یہ بات آئی، یہ تصور چھا گیا کہ گویا میں اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ عز و جل مجھے پکار کے کہہ رہے ہیں محمد تو چاہے جو کوئی بھی نیک عمل کر لے، جتنی بھی عبادت کر لے، میں تیری عبادت قبول نہیں کروں گا۔ یہ تصور میرے ذہن میں آیا تو چیخیں نکل گئی۔ یہ بے ساختہ تھی، کوئی جان بوجھ کے تمہیں ڈسٹرب کرنا مقصود نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے، رات کو کھڑا ہونا تہجد میں، نفلی نماز ہے نا، فرض تو ہے نا، نفلی نماز ہے، اس میں کھڑے ہو رہے ہیں اور اس وقت رو رہے ہیں، یہ تصور کر کے کہ اللہ اگر یہ کہہ دے تیری یہ عبادت، تیری یہ نماز، تیرا یہ روزہ، تیرا یہ حج قبول نہیں ہے، تو ان پر یہ کیفیت طاری ہو جائے۔ تو ہمارا اسلاف کا یہی انداز تھا نیک لوگوں کا۔ نیکی کرنے کے بعد ہم تو سمجھتے ہم بڑے نیکدار بن گئے، نیکی کرنے والے بن گئے، لیکن وہ روتے تھے ہماری یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں۔ تو حج جیسی اہم عبادت کو انجام دینے کے بعد بھی انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے حاجیوں کو کہ بھائی اللہ سے مانگتے رہیں اور زندگی اس طرح گزاریں کہ اس سے محسوس ہو کہ ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ اب کسی بھی عمل کے، حج بھی ایک عمل ہے، کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کی کیا علامت و نشانی؟ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کا پاکیزہ دور دیکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے من ثواب الحسنہ الحسنۃ بعدہا ومن عقوبۃ السیئہ السیئۃ بعدہا، نیکی کا ثواب اور نیکی کا بدلہ یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نیکی کے بعد اللہ دوبارہ نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، اس اچھے عمل کے بعد اللہ دوبارہ اچھے عمل کی توفیق دے دیتا ہے، اس عبادت کے بعد اللہ دوبارہ عبادت کی توفیق دے دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہیں لیکن اس کے بعد نہیں ہوتا، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن دوسری نماز میں نہیں آ پاتے، قرآن کی تلاوت کا عزم تہیہ پورا ارادہ کرتے ہیں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا، ایک دن کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ نیکی کے قبول ہونے کی علامت و نشانی یہ کہ نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی رہے، اور سیئہ برائی اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ ایک گناہ کے بعد پھر دوسرا گناہ ہوتا رہتا ہے، انسان دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس بات کی علامت ہے اس گناہ کی سزا اس کو مل رہی ہے، ورنہ اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حج کا تذکرہ چلا جو کہ، تو ان سے پوچھا گیا مال حج المبرور، حج مبرور کیا ہے؟ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں حج اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا اور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور خطبے کے شروع میں میں نے وہ حدیث پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنا سب سے افضل عمل ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ کہا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ افضل عمل ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ کہا الحج المبرور، حج مبرور، حج مبرور۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ مقبول حج، حج مبرور کا مطلب مقبول حج، یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ تو حج مبرور کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حج کو قبولیت سے نواز دیا ہے، ہمارے حج کو حج مقبول سے بدل دیا ہے۔ تو حج مقبول کے بارے میں حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک علامت بتائی، نشانی، کہ فقال ان تعود زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ، اگر حج کرنے والا حج سے اس حال میں لوٹے اپنے وطن کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اور وطن آنے کے بعد، گھر آنے کے بعد اس کی حالت یہ ہو جائے کہ دنیا کی محبت سے دور رہنے والا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا ہے، اور آخرت کا شوق اور دلچسپی اور رغبت رکھنے والا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں نا، لڑائیاں، جھگڑے، خواہشات، یہ سب دنیا کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے دو علامتیں بتائی، حاجی حج کو کر کے گھر واپس لوٹے نا تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل چکی ہو، دنیا کی بے رغبتی، دنیا سے اعراض، اور آخرت کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوا ہو۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ حج مقبول کی دو طرح کی علامتیں ہیں، ایک تو ظاہری ہے جو دکھتی ہے، محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ ظاہری علامت کیا ہے کہ حاجی حج ادا کرے، جو چیزیں فرض ہیں اس میں اس کا خیال کرتے ہوئے، جو چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں، ان کے خیال کرتے ہوئے، جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے، اور جو ممنوعات ہیں، حج کے دوران جن چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، ان کی مکمل پابندی، ان سے اجتناب و پرہیز کے ساتھ جو آدمی حج کرے تو گویا اس کا حج مبرور ہے۔ یہ ظاہری علامت جو دکھتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ حاجی نے ان چیزوں کا خیال کیا ہے یا نہیں۔ اور ایک باطنی، اندرونی علامت و نشانی ہے۔ اندرونی علامت و نشانی مقبول حج کی کیا ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے، حاجی کی زندگی بدل جائے، حاجی کی پہلے کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں واضح فرق نظر آئے۔ حاجی حج کر کے گھر جب واپس آئے تو بیت اللہ کے دیدار کی خوشبو اس کی زندگی میں نظر آئے، اس کے کردار میں نظر آئے، اس کے جذبات بدلے ہوئے ہوں، اس کے احساسات بدلے ہوئے ہو، اس کی فکر بدلی ہوئی ہو، اس کا عقیدہ درست ہوا ہو، اس کی سوچ بدلی ہوئی ہو، اس کے احساسات بدلے ہوئے ہو، اس کے عزائم و ارادے بدلے ہوئے ہو۔ پہلے اچھے نہیں تھے تو اب اچھے ہوں، پہلے اگر وہ گناہوں کی زندگی بسر کرتا تھا نا، اس نے اس کو تیاگ دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، اور اب نیکیوں کی زندگی پر آ گیا ہو۔ پہلے کسی کو گالی دیتا تھا، زبان پر گالی دیتی تھی، اب گالی چھوٹ گئی ہے۔ پہلے کاروبار میں گھپلا کر لیتا تھا، اب کاروبار میں گھپلا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے عہد شکنی کر لیتا تھا، زبان کا پکا نہیں تھا، اب زبان کا پکا ہو گیا ہے۔ پہلے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا تھا، اب رشتہ داروں کا خیال کر رہا ہے۔ پہلے کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں واضح فرق نظر آئے، اور اگر پہلے سے نیک تھا تو اس میں اور اضافہ ہو جائے۔ حسین سے احسن، پہلے زندگی بہترین تھی اور بہتر ہو جائے۔ پہلے نمازوں کا پابند تھا، فرض نمازوں کا، اب اس کی زندگی میں نوافل آ گئی۔ پہلے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، نمازوں کا تو پابند تھا لیکن قرآن کی تلاوت سے دور تھا، اب قرآن کی تلاوت بھی اس کی زندگی میں آ گئی۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا حج مبرور سے بدل دیا گیا ہے، اس کو مقبول حج سے نوازا گیا ہے۔ تو یہ واضح فرق آنا چاہیے۔ اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، بیت اللہ کا دیدار، وہاں پر اللہ کے انوارات کا، اللہ کی رحمتوں کا اترنا، اور پھر جہاں جو مقامات ہیں، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ کی جگہیں ہیں، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کی خصوصی رحمتیں اترتی ہے، اور جو یادیں وابستہ ہیں ہمارے اکابر سے، ہمارے انبیاء سے، رسولوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے یادیں وابستہ ہیں، اور پھر روضہ رسول کی زیارت، اور مدینہ وادی بطحا کی حسین نظارے، اور وہاں کے کوچے، وہاں کی گلیاں، اور صحابہ کرام سے جڑی ہوئی یادیں، یہ سب وہاں کا ماحول ایک حاجی کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں نمایاں واضح طور پر تبدیلی نظر آتی۔ اللہ نے حج رکھا ہی اس لیے، یہ ایک پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے حاجی کی زندگی کو بدلنے کے لیے، کہ پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں واضح فرق نظر آ جائے۔ اگر حاجی کی زندگی میں یہ ہو گیا ہے نا، ہر آدمی محسوس کرے یہ پہلے جیسا نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے
کہ یہ واقعی بدل کے آیا ہے، حج کا صحیح تحفہ لے کے آیا ہے، حج کا اور وہاں ان مقدس مقامات کا صحیح تحفہ، صحیح گفٹ لے کے یہی آیا ہے کہ اپنی زندگی کو بدل کے آیا ہے۔ ورنہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ نہیں؟ وہاں جانے والے کیا تحفہ لاتے ہیں؟ بھائی زمزم لے آتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو تحفہ جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں، حاجی اہمیت دیتا ہے، وہ یہ کہ زمزم کا تحفہ لے کے آتا ہے اور سب کو دیتا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں بس اس کے علاوہ کوئی حرم کا تحفہ تم اہم نہیں سمجھتے ہو۔ حرم کا سب سے بڑا تحفہ، کعبے کے زائر کا، کعبے کے دیدار کرنے والے کا، وہاں جانے والے کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی نظر آئے، پہلے سے بہتر زندگی اس کی ہو جائے۔ تو سب سے بڑا وہاں کے سفر کا یہ تحفہ ہے۔ یہ ایک مقدس سفر ہے، یہ روحانی سفر ہے، تربیت۔ یہ حج جو ہے نا، یہ ایک روحانی سفر ہے، تربیتی سفر ہے۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی گھومنے کے لیے سفر نہیں تھا، یہ زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے تھا، روحانی سفر تھا۔ اور اس روحانی سفر کا انسان کی زندگی میں نمایاں اثر دکھنا چاہیے، اس کا رزلٹ دکھنا چاہیے اور اس کے اثرات دکھنے چاہیے۔ اللہ پاک جو لوگ بھی اس سال اس کے گھر کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، حج کی اہم عبادت کو انجام دینے کے لیے گئے اور اب واپس ہو رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں اسی طرح کی تبدیلی پیدا فرمائے، اسی طرح کے اثرات پیدا فرمائے۔ یہ ہے اس سفر کا سب سے بہترین تحفہ کہ اس بعد کی زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی ہو جائے، اور اسی حال میں نیکی کی زندگی میں، فرما برداری کی زندگی میں، اطاعت کی زندگی میں ان کی موت آئے۔ یہی حاجی عہد کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو حاجی کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے نا، جب احرام پہنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ کبھی مطلب سمجھا ہے کہ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ یہ لبیک عربی لفظ ہے، عربی کلمہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ابھی احرام پہن لیا اب پابند ہو گیا ہوں نہیں۔ لبیک اللہم لبیک کا مطلب یہ ہے یا اللہ یا خالقی طاعتا بعد طاعہ، اے میرے رب۔ یہ لبیک کا مطلب ہے اے میرے رب، ایک اطاعت کے بعد دوسری اطاعت، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، ایک حکم کے بعد تیرے دوسرے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی زندگی میں ہر قدم پر، ہر موڑ پر تیری اطاعت کروں گا، صرف حج کے موقع پر نہیں۔ یہ لبیک کا مطلب ہوتا ہے، آپ عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھنا، اردو انگلش میں دیکھیں، ہندی میں دیکھیں، اردو میں دیکھیں، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے طاعتم بعد طاعتن، ایک حکم پورا کرنے کے بعد یا اللہ دوسرا حکم پورا کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، میں لبیک کہہ رہا ہوں، میں تیار ہوں۔ یہ ہے لبیک کا مطلب۔ اور حاجی احرام پہنتا ہے نا، احرام پہننے کے بعد کتنا خیال رکھتا ہے کہ احرام کے اندر جو چیزیں ہیں ممنوع، منع ہیں، ان کے قریب نہیں جانا ہے، قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ ذرا سا بھی کچھ ایسا ہو جائے جس میں کھٹکا پیدا ہو، اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے، وہاں علماء ان سے پوچھتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا فون کر کے اپنے وطن میں کسی عالم پر اعتماد کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، کتنا قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ بھائی یہ ہو گیا کہ احرام کے مخالف تو نہیں ہو گیا۔ بھائی کچھ چیزیں احرام میں ممنوع ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندگی بھر ممنوع ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ حاجی کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، احرام کی حالت میں ممنوع چیزوں سے بچنے کی اتنی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے تلک حدود اللہ، اسی طرح کی منع کردہ چیزیں تمہاری پوری زندگی میں ہیں، ان کو بھی پھلانگنا نہیں ہے، ان کی بھی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ یہ حج کا اصل مقصد ہے، اور حج کے ذریعے سے اصل پیغام دینا ہے اور اصل چیز پیدا کرنا ہے۔ اللہ پاک سب حاجیوں کی زندگیوں میں یہ پیدا فرمائے، اور ہم لوگ جو وہاں جانے سے ابھی تک محروم ہیں، اللہ ہم سب کو بھی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ وہاں تک پہنچائے اور اس کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری سب نیکیوں کو، ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔